انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم سامعین قدر، اور اللہ جل شانہ نے جس وقت جو حکم ارشاد فرمایا، بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت اس کام، اس اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ جب طلوع فجر ہو جائے، فجر کا وقت داخل ہو جائے تو تم نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر صاحب نصاب بن جاؤ تو تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج کے دنوں میں صاحب استطاعت بن جاؤ تو تم نے حج ادا کرنا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے کام اللہ کے حکم ہیں بعینہ۔ اسی طرح جس طرح نماز وقت آنے پہ اللہ کا حکم ہے، صاحب نصاب ہونے پہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر حج کے دنوں میں بیت اللہ میں جا کر صفا و مروہ کی سعی کرنا، طواف کرنا، منا، مزدلفہ، وقوف عرفات، رمی جمرات، یہ سارے کے سارے کام اللہ کا حکم ہیں۔ ایسے ہی جب مسلمانوں کے اوپر کوئی کافر ملک حملہ کر دے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت تم نے جہاد کرنا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس وقت میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے، اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ سیرت اور نمونہ ہے۔ ہم زندگی کا جو وقت بھی گزاریں، جو حالات اور واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں، ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھائیں، وہ جنگ کی حالت ہو، صلح کی حالت ہو، شادی بیعت کی صورت ہو یا غمی کی کوئی صورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے۔ اسی طرح جہاد کی اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے۔ ہم اگر غزوہ خندق کا مطالعہ کریں، غزوہ خندق کو پڑھیں، غزوہ خندق کو دیکھیں تو اس وقت کے پاکستان کے حالات ہمیں بہت سی رہنمائی غزوہ خندق سے ملتی ہے۔ غزوہ خندق میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہو چکی، مشرکین شکست کھا چکے۔ غزوہ احد میں باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، کفار بھاگنے کے اوپر مجبور ہوئے، اور ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جنگ مکمل کر کے واپس جا سکیں۔ یہ دو شکستیں ان کے سامنے تھی۔ پاکستان کو دیکھ لیجئے، 65 کی جنگ بھی آپ کے سامنے ہے، 71 کی جنگ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح پھر غزوہ خندق کا موقع آتا ہے۔ اب ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا حملہ کریں کہ جس کے بعد دوبارہ ہماری آپس میں جنگ نہ ہو سکے۔ اور اس وقت انہوں نے، کفار نے اور مشرکین نے آپس میں یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم قریش اور چند قبائل مل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں، انہوں نے تمام قبائل کو جمع کیا، اور وہ جو 1000 2000 کا لشکر آیا کرتا تھا، غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر کفار کا تھا، غزوہ احد میں 3000 کا لشکر کفار کا تھا، لیکن جب غزوہ خندق کی باری آئی تو کفار اور مشرکین کا لشکر اس کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ہم پاکستانیوں کی اہل ایمان کی تعداد کتنی ہے، 24-25 کروڑ ہے، اور انڈیا والوں کی تعداد کتنی ہے، 1 ارب 25 کروڑ کے قریب ہے۔ آج دیکھ لیجئے اس وقت کے یہود، ہنود، نصارہ، وہ اس وقت ان قریش، ان مشرکین کے ساتھ تھے،
آج کی حالت دیکھ لیجئے، اس وقت کے یہود، اس وقت کے ہنود، اس وقت کا اسرائیل، اس وقت کا امریکہ، اس وقت کا فرانس، اس وقت اس کے طیارے، اس وقت اسرائیل کے ڈرون، وہ سارے کے سارے انڈیا کے ساتھ ہیں۔ اس وقت مسلمان تنہا تھے، 3000 کی تعداد میں تھے، اکیلے تھے۔ اس وقت پاکستان اکیلا ہے، اس وقت پاکستان تنہا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف آراء رکھی گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش فرمائی، حضور میرا تعلق فارس کے ساتھ ہے، فارس میں ہم لوگ جب جنگ کا معاملہ آتا ہے تو دشمن کو روکنے کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اقدام کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے ہم خندق کھودا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی، صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی، 10 صحابہ کرام 10 گز جگہ جو ہے وہاں پہ خندق کھودیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام نہیں فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ آج ہمارے پاکستانی پریشان ہیں، ہمارے پاکستانی حیران ہیں کہ ہمارا وطن، ہماری پاک فوج جواب کیوں نہیں دے رہی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدا، یہ جو جنگ ہے یہ چال بازی کا نام ہے۔ اس وقت آپ انٹرنیشنل لا کو سامنے رکھتے ہوئے، اقوام متحدہ کے چارٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ دشمن قوتیں، یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ فرانس، یہ سارے کے سارے یہود ہنود، ان کی ساری چال بازیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کوئی اقدام اٹھانا ہوگا، آپ نے کوئی جواب دینا ہوگا۔ یقین کیجئے، قربان جائے اپنی پاک فوج کے اوپر، اپنے جرنیلوں کے اوپر، اللہ ان کو غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جو پالیسی ہے یہ وقت کا تقاضا ہے، ان کا جو جہاد کا طریقہ ہے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ خندق کھودی جا رہی ہے، ڈرون آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے کے سارے ڈرون دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے جہاز گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے، یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ یہ خندق کھودتے کھودتے وہ وقت ضرور آئے گا کہ اس خندق کے اندر یہ انڈیا خود آ کے گرے گا، انشاءاللہ گرے گا، نہیں گرے گا انشاءاللہ۔ آپ انتظار کیجئے، یہ جہاد ہے، میرے اور آپ کے جذبات بڑے ہیں، لیکن جن میں جذبات کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم بزدل نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈرے نہیں تھے، کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ غزوہ ہند کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میری زندگی میں غزوہ ہند ہو میں غزوہ ہند میں ضرور شرکت کروں گا۔ شاگردوں نے پوچھا کیوں آپ شرکت کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اللہ جل شان اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھوں سے غزوہ ہند کو دیکھیں، ہم اپنے جسم کے ساتھ غزوہ ہند کے اندر شریک ہوں، اپنی فوج کے اوپر اعتماد رکھیں۔ اور دوسری گزارش غزوہ خندق، اس سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ ایک طرف خندق کھودی گئی، اس پار مشرکین اور کفار جمع تھے، 10,000 کا لشکر جمع تھا، اور اس طرف خندق کے مسلمان موجود تھے، پیچھے مدینہ کی آبادی تھی، مدینہ کی آبادی کی اس طرف یہودیوں کے قبائل تھے، مدینہ کے اس طرف یہودیوں کے قبائل تھے، وہ یہود جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، باقاعدہ یہ چیز طے کی گئی کہ مدینہ کے اوپر اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن کیا کیا ان یہودیوں نے؟
जब 10,000 का लश्कर यहां पर जमा था, वो बनो कुरैज़ा, बनो नज़ीर, वो यहूद, वो हनूद, वो सारे के सारे अपने इस मुआहिदे से फिर गए और उन्होंने ये तय कर लिया कि जो ही कुरैश मक्का वहां से इस तरफ आएंगे, हम यहां से नाउज़ुबिल्लाह मदीना की बस्ती पे हमला करते। यहूद की इस रिवश को ना अपनाइए। अपने पाकिस्तानियों से कहता हूं, आपको अपने लीडर अजीज हैं, अजीज रखिए। आप उनसे मोहब्बत है, मोहब्बत का हक अदा कीजिए। आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते रहें, मोहब्बत करते रहें। लेकिन ये वक्त नहीं है कि जब मुल्क हालत जंग में हो और आप उन यहूद के उस रास्ते के ऊपर चलते हुए अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपनों ही के खिलाफ आप सोशल मीडिया के ऊपर महाज बनाकर रखें। एक मुल्क की कौम बनकर, मुसलमान बनकर, जैसे वाहिद बनकर इस वक्त लड़िए। आपको इख्तिलाफ है फौज से, जरूर कीजिए, लेकिन ये वक्त इजहार का नहीं है। ये वक्त फौज के साथ खड़े होने का है, ये वक्त मुल्क के साथ खड़े होने का है। जंग मुसलसल नहीं रहेगी, हर वक्त नहीं रहेगा। अल्लाह आपको जिंदगी दे, ये वक्त गुजर जाएगा, जंग का वक्त गुजर जाएगा। आप अपने दो हाथ, चार हाथ जो करने हुए कर लीजिएगा बाद में, लेकिन ये वक्त इख्तिलाफ का नहीं है, ये वक्त इफ्तिराक का नहीं है। ये वक्त इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इज्तिमाइयत का है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुसलमानों के, अहले पाकिस्तान के आपस में इत्तेहाद का है कि आपस में एक जान होकर, एक दिल होकर, एक जान होकर ये गाय के पुजारियों का जवाब दिया जाए, उनके सामने सीना सफर होकर खड़ा हुआ जाए।